انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اور یہی وہ چلاکی کی زبان ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس کو استعمال کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے استعمال کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ فہم قرآن کا پروگرام ہے۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، اس قرآن کو سمجھنے کی، اس قرآن پر عمل کرنے کی، اس قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کی، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، اللہ نے اپنے امام الانبیاء محمد رسول اللہ، اپنے محبوب پیغمبر کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جماعت کے، جب جماعت میں آئے تو ان کی عمر اس وقت تقریباً 55-60 سال کے قریب تھی۔ میں ان کے بڑا قریب تھا، تو جب بھی ملتے کہا کرتے میں نے تو زندگی ضائع کر دی۔ یہ اس قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تو پتہ نہیں میں نے کتنی بار پڑھا تھا، لیکن جب جماعت میں آیا تو پھر اس کا اصل مفہوم پتہ چلا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ میرے ترجمے میں فرق ہو تو میرے بھائیوں گھر جا کر اپنا کلام پڑھ لینا، کوئی اپنا ترجمہ پڑھ لینا جو میں بتانے لگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ بالہدی کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور دین حق کیا ہے؟ وہ دین حق اسلام ہے۔ کس لیے دیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دونوں چیزیں میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو اس لیے دی کہ ان کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ قرآن اس لیے نہیں دیا غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دو، قرآن اس لیے نہیں دیا کہ رمضان آئے تو بس اس کی تلاوت کر لو، قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کے تعویذ بنا بنا کر بیچو، قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تھانوں اور کچہری اور عدالتوں کے اندر اس کی جھوٹی قسمیں اٹھاتے پھرو۔ اللہ کی مار نہیں پڑے گی تو اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ عدالت میں مدعی بھی قرآن اٹھاتا ہے، مدعا علیہ بھی قرآن اٹھاتا ہے۔ مسلمان ہو، جج کے سامنے جا کر گواہی دیتے ہو تو جھوٹی دیتے ہو، اور جج تو پڑھاتا بھی ہے نا، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، اور سچ کے علاوہ اگر کچھ کہوں تو خدا کی لعنت ہو مجھ پر، یہ کہہ کر مسلمان جھوٹی گواہی دے رہا ہوتا ہے عدالت میں، خدا کا خوف ہی نہیں۔ اللہ نے دو چیزیں دی اپنے محبوب پیغمبر کو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ایک بالہدی اور دوسرا دین حق۔ قرآن دیا، اسلام دیا، اس لیے دیا کہ اس کو دنیا پر غالب کر دو، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ مروڑ اٹھتے تھے مشرکوں کو، پیٹ میں مروڑ اٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے نا، تو مشرکوں کو مروڑ اٹھتے تھے، مکے کے مشرکوں کو، اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ سنو، جو قرآن سن لیتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، جو قرآن سے جڑتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی برکتیں آتی ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، اللہ شفائیں دیتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں نے یہ چاروں دن جو پچھلے گزرے ہیں روزانہ آپ کو قرآن کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا ہے، قرآن کا تعارف پیش کیا ہے۔ اس بات کو اس لیے نہیں دہرانا چاہتا آج کہ بات پھر لمبی ہوگی۔ آج جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آخرت کے حوالے سے بھی قرآن کی بات سن لو۔
جو قرآن کو چھوڑیں گے اللہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا کرے گا؟